لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسبیح پڑھنے والے تسبیح رکھ دو. اجتماعی عمل جب ہو تو انفرادی عمل نہیں کرنا چاہیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري تھوڑا سا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوالٹی آگے آؤ، دکھائی نہیں دے رہے ہو تم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. کہ مجھے دنیا کے اندر جو میری بعثت ہوئی ہے، جو مجھے بھیجا گیا ہے، وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے سیرت میں بہت سے واقعات ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھا اور عمدہ اخلاق کے، اس لیے کہ آپ مستقل اخلاق کے پیکر تھے، اخلاق کے مجموعہ تھے. کسی نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ بھی صفحات قرآن میں تھا وہ حضور کی زندگی میں تھا. اس لیے کہ قرآن
اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اس میں احکام بھی ہے، جنت اور دوزخ کے تذکرے بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ اور اخلاق میں سب سے ناپسند اخلاق خلق جو ہے وہ ہے کبر۔ وہ کیا ہے؟ کبر سب سے ناپسند ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تواضع، اس لیے کہ تواضع جو ہے وہ کبر کی ضد ہے، اس کا اگینسٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ جس طرح متکبر آدمی ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح متواضع آدمی ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کو محبوبیت اور مقبولیت ملتی ہے۔ اور تواضع جو ہے یہ سب سے اخلاق میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ساری خوبیوں کی جڑ، کیا فرمایا؟ ساری خوبیوں کی جڑ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرنا اور ایمان والوں کے سامنے اپنے پہلو کو جھکانا، تواضع اختیار کرنا اور ایمان والوں کے سامنے اپنے پہلوؤں کو جھکانا، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم وجود میں لائیں گے جو ایمان والوں کے ساتھ متواضع ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ تواضع اختیار کرنے والی ہوگی، اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ سخت ہوگی۔ کیا آیت ہے مطلب؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ آگے پڑھو، آگے پڑھو نا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل یہ والی آیت دوسری آیت ہے۔ خیر، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ کفار کے ساتھ جو ہے سخت ہے اور ایمان والے کے ساتھ با اخلاق ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرنا اور ایمان والوں کے سامنے اپنے پہلوؤں کو جھکانا، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا صفت آئی ہے صحابہ کی؟ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہے اور کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تواضع کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت ہے بھائی؟ ہاں، تواضع کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہی ساری نیکیوں اور خوبیوں کی جڑ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے کہ تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ جو ساری خرابیوں اور برائیوں کی جڑ ہے، ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس نے تکبر کیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان بھی ان کی حمایت میں تھا، جماعت میں تھا، اس لیے یہ بھی اس حکم میں داخل تھا۔ یہ بھی کیا تھا؟ اللہ کے عمومی حکم میں فرشتے کے ساتھ شیطان بھی داخل تھا، یہ حکم اس کو بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو کیسے سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر اٹھنے والی چیز ہے اور مٹی پستی میں رہنے والی چیز ہے، اس لیے مٹی کے مقابلے میں آگ کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا شیطان نے انکار کر دیا اور اپنی عقل چلائی، سمجھے کہ نہیں؟ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بغیر چوں چرا کے، بغیر عقل کو دخل دیے ہوئے تسلیم کر لینا، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اپنی عقل چلائی، حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا تو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دے گا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس کے جسم کی بجا آوری نہیں ہوگی، اس کے حکم کی بجا آوری نہیں ہوگی، بلکہ اپنی عقل پر چلنا ہوگا۔ اگر یہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی خالق ہے اور ان کا بھی خالق ہے، وہ میری حقیقت سے بھی واقف ہے اور ان کی حقیقت سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود جب اس نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس کو ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی عقلی دلیل لایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کرنے لگا۔ اللہ کے حکموں میں عقل مت چلاؤ۔ آج بہت سے نوجوان ہیں جو
جب تک ان کو اللہ کے احکام کے لاجک نہیں بتلائے جاتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ اللہ کا یہ حکم جو ہے وہ لاجک کے خلاف ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عقیدہ بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے. حضرت آدم کا امتیازی وصف یہ تھا کہ حضرت آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں بھی اور شیطان کے مقابلے میں بھی جو فضیلت حاصل ہوئی اس کی اصل بنیاد ان کی شان عبدیت، شان بندگی اور عز و تواضع ہے. بندے کی بندگی اور بلندی جو ہے کس میں ہے؟ وہ تواضع میں ہے. جو شان ایک بندے کی ہونی چاہیے وہی شان اس میں پائی گئی. یہی ایک چیز تھی جس نے ان کو سب کے مقابلے میں فوقیت دلوائی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچے مرتبے پر پہنچایا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ آگے کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے باوجود فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے باری تعالیٰ آپ زمین کے اندر ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تعریف اور پاکی ہم بیان کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرنے اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر ان کی کیا ضرورت؟ باری تعالیٰ نے ان سب کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. فرشتوں نے فوراً عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. بہرحال انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ان کی طرف سے پہلے ایک بات تو پیش ہوئی. اس کے بعد جب سجدہ کے لیے کہا گیا تو فرشتے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن شیطان نے حکم نہیں مانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. باری تعالیٰ کے سامنے حجت بھی کرنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں ان کو سجدہ کیسے کروں، حالانکہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی ضرورت تھی. بات یاد رکھنا دوستو بزرگو، اطاعت آدمی جب اسی وقت کرتا ہے جب محبت اور عشق ہوتے ہیں. بیٹا بھی اسی وقت اطاعت کرتا ہے اپنے باپ کی جب باپ سے محبت اور عشق ہوتا ہے. بیوی بھی اپنے شوہر کی اطاعت اسی وقت کرتی ہے جب شوہر سے جو ہے عشق اور محبت ہوتی ہے.
اسی طرح بندہ بھی اسی وقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے جب اللہ سے محبت اور عشق ہوتا ہے. بغیر عشق کے جو ہے اطاعت نہیں ہو سکتی. ام الامراض، مرضوں کی ماں. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرما رہے تھے کہ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو یہ بات ہی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے شیطان کو ہلاک کرنے کا سبب تکبر اور بڑائی ہے. تکبر ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے. غصہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کے اندر بولتے نا میں تم جانتے نہیں ہم کون ہیں. تو یہ جملہ کیا ہے؟ تواضع والا جملہ ہے یا تکبر والا؟ تو فرماتے ہیں کہ تکبر ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے. اسی کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. اسی کے نتیجے میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی کے نتیجے میں اور بھی بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. اس لیے اہل تصوف کے یہاں اس کا نام ام الامراض یعنی ساری بیماریوں کی ماں اور جڑ ہے. تو تکبر سارے خرابیوں کی جڑ ہے. اس کے بالمقابل تواضع ہے. اس بات سے تواضع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کے اندر تواضع ہوگی وہ تکبر سے پاک صاف ہوگا تو بہت ساری برائیوں کی جڑ بخود کٹ جائے گی. لہذا تواضع بہت ضروری چیز ہے. اس لیے اس کا حکم و ترغیب دی گئی اور قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت بتلائی گئی. اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو کر کے بتلایا. تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے. کیا سمجھے بھائی؟ آدمی اپنے آپ کو کیسا سمجھے؟ کمتر سمجھے. بلکہ صرف کمتر کہنا کافی نہیں بلکہ کمتر سمجھنا ضروری ہے. فرق سمجھ میں آیا اس جملے کا؟ صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنا اصل ہے. ہمارے بڑا عجیب ہے، اللہ نے ان کو حکمت اور فراست دی تھی. ایک صاحب نے اپنے شیخ کو خط لکھا اور خط کے آخر میں لکھتے ہیں نا ننگے اسلاف، مٹی کا پتلا وغیرہ وغیرہ. وہ خط ان کے پاس آیا تو بھرے مجمع میں ان کے شیخ نے ان کو جو پکارا تو نام سے نہیں پکارا بلکہ جو چیز لکھتے تھے اس سے پکارا. او خلف ننگے، جو بھی الفاظ ہو یہاں آؤ. تو ان کا چہرہ جو ہے غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا اور ان کو شکایت ہو گئی اپنے شیخ سے. کہنے کہ حضرت آپ بھی کیسے ہیں، کمال کرتے ہیں، اتنے سارے بیچ کے اندر آپ مجھ کو اس الفاظ سے پکارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو تم کو نہیں پکارا، تم نے خود اپنے لیے نام جو ہے چوز کیا ہے.
دیکھو تمہارا خط ہے ہمارے پاس، اس میں تم نے لکھا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو اس کی اصلاح ہو گئی اصلاح۔ تو کمتر کہنا اصل نہیں ہے، بلکہ کمتر سمجھنا اصل ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کمتر کہتے ہیں، میں بہت جو ہے یہ ہوں اور وہ ہوں، لیکن تکبر اندر بھرا ہی رہتا ہے، تکبر اندر بھرا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے کو کمتر کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کو کمتر سمجھنا اصل ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ میں ان کا ترجمان کہاں ہے؟ بیٹھو ان کے پاس اور سمجھاؤ ان کو بعض باتیں۔ ورنہ وہ مثال ہے نا کہ بھینس کے آگے بن بجائے بھینس خری پگرائے۔ اللہ نے بیچارے کان سے کم سنتے ہیں، جب ہم کتنا بھی معارف اور حقائق کی بات کریں تو ان کے تو کچھ پلے پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے ایک ترجمان کی ضرورت ہے جو ان کو سمجھائے۔ پوری تقریر نہیں کرنا، خالی ہم جملے مین جملے سمجھا دینا، ورنہ ہماری جگہ پہ تم کو بیٹھنا پڑے گا۔ آدمی دل سے اپنے آپ کو سب سے کم درجہ سمجھے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اپنے کو حقیر، فقیر، تقصیر، بندہ ناچیز کہتا ہے اور دل سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تو چاہے ایسے الفاظ کہتا رہے، اس کا نام تواضع نہیں ہے، بلکہ دل سے اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے نکما سمجھنا۔ سو جا یہاں نہیں سو، کوالٹی کی دستک کے جو ہے کندھے پر نیند نہیں آئے گی، وہاں جا کے بستر پہ جا کے سو۔ بلکہ دل سے اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے نکما سمجھتا ہو، اور یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام مجھ سے کروا رہا ہے تو یہ محض اس کا فضل اور کرم اور اس کی عنایت ہے، باقی ذاتی اعتبار سے اس میں میرا کوئی کمال اور میری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، میری ذاتی صلاحیت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی اصل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، اسی کا نام تواضع ہے۔ تواضع کی ایک علامت، حقیقی تواضع کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ناچیز، گنہگار، بندہ حقیر، تقصیر ہوں، اور سامنے والا جواب میں اگر یہ کہہ دے کہ ہاں آپ بالکل ایسے ہی ہے، پھر دیکھیے اس کا چہرہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا چہرہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی طبیعت پر اس کا جواب کا اثر ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ حقیقی تواضع نہیں ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ حقیقی تواضع سے آراستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر اہم ہم مطالعہ کریں تو ہر جگہ تواضع نظر آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی زیادہ تواضع تھی کہ مدینہ منورہ کی کوئی بچی بھی کسی کام کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ لے جاتی اور آپ چلے جاتے تھے۔ جس آدمی کے مزاج میں تکبر ہو وہ بھلا ایسا نہیں کر سکتا، لیکن آپ میں تواضع تھی کہ کوئی بچی ہاتھ پکڑتی اور کہیں لے جاتی
تو چلے جاتے آپ اس کے ساتھ. یہ نہیں کہتا کہ میاں تم سمجھتی نہیں ہے کہ میں کتنا جو ہے کتنا پاورفل نبی ہوں اور میرا کیا مقام ہے اور میری کیا حیثیت ہے. نہیں، بیچاری نے ہاتھ پکڑا، کچھ بات کرنے کے لیے لے کر گئی تو وہ چلے گئے آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ. کوالٹی سو 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 یہاں بھجن ہو رہا ہے نا، اوپر جا رہا دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تھا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ ہٹاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے. اور کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کرتا تو جب تک وہ اپنی بات پوری کر کے اپنا چہرہ خود نہیں پھیرتا تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے. کچھ مثالیں ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی. ایک اور قصہ دوسری کتابوں میں حضور کی تواضع کا لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے اور سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے. اور ان صحابی کے سر پر جو ہے لکڑی کا گٹھڑ تھا. کیا تھا؟ ہاں، لکڑی کا گٹھڑ بندھا ہوا سر پہ تھا. جب ان صحابی کی نگاہ پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو انہوں نے جو ہے وہ لکڑی کا گٹھڑ نیچے اتار دیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصافحہ کیا تو آپ کو اس کے ہاتھ میں بہت سختی اور کھربڑاپن نظر محسوس ہوا. تو آپ نے فوراً پوچھ لیا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں اتنی سختی اور اتنا کھربڑاپن کیوں ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں لکڑہارا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، اس کا گٹھڑ بناتا ہوں اور پھر بازار میں آ کر اس کو بیچتا ہوں. یہی میرے ذریعے معاش ہے. یہ جو آپ میرے ہاتھ میں سختی دیکھ رہے ہیں یہ سختی اسی کام کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایسے متواضع تھے کہ آپ نے اس صحابی کے ہاتھ چوم لیے. کس کے ہاتھ چومے؟ صحابی کے ہاتھ. ہم لوگ کس کے ہاتھ چومتے ہیں؟ پیر صاحب کے. فرق دیکھ لو. کبھی کسی پیر کے بارے میں سنا کہ اس نے ہاتھ چوما ہو کسی کا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا. تو کسی پیر صاحب نے اپنے کسی مرید کا ہاتھ چوما ہو یا اس کے جو ہے ہاتھ کی تعریف کی ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو پوری سیرت کے اندر اس صحابی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تواضع والے اس ویوہار نے، اس اخلاق نے اس آدمی کے نام کو اس کتابوں کے اندر روشن کر دیا. اس کو کہتے ہیں تواضع.
مجلس میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ ملے جلے بیٹھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی ممتاز نشست نہیں بنائی گئی تھی، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ اس کی وجہ سے نئے آنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کوئی نیا آدمی آتا جو آپ کو پہچانتا نہ ہو تو اس کو دوسروں سے پوچھنا پڑتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اگر مجمع زیادہ ہوتا تو دور والے آپ کو دیکھ کر بھی نہیں پاتے تھے، دور والے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ان ساری دشواریوں کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی اونچی بیٹھک بنوا لیں، اس لیے کہ نئے آنے والے آپ کو پہچانتے نہیں، ان کو لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے لیے ممتاز بیٹھک بنائیں گے تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دور ہوتے ہیں ان کو آپ دور سے نظر نہیں آتے تو ان کے لیے بھی دشواری کا سبب ہے۔ اگر آپ اونچائی پر ہوں گے تو ان کو بھی آپ کی زیارت کا موقع ملے گا۔ ان ساری ضرورتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بیٹھک بنانے کی اجازت دی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ سمجھے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے آگے راستہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ راستہ دیا جائے جیسا کہ بڑوں کے لیے کیا جاتا ہے، آپ کے لیے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ غرض کرنے کا منشا یہ ہے، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی دل سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کیا حال ہے مشائخ کا اور پیروں کا کہ ہٹو بچوں کی فضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب پیچھے چلتے ہیں اور شیخ جو ہے آگے چلتا ہے۔ حضور سے بھی بڑھ کر کوئی شیخ ہو سکتا تھا؟ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، سید المتقین ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے ہٹو بچوں کی فضا بنائی جائے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کا 17 پیوندی کرتا غیر کھولو کہ بھائی کتنے پیون تھے؟ آج ہمارے لباس پہ ہے کبھی پیون؟ کبھی پیون والا لباس پہنا ہم نے؟ ہم تو ہر وقت فٹنگ میں اور سیٹنگ میں اور شوٹنگ میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کبر ہے کہ لوگ میرے لباس کو دیکھ کر میری عزت کریں۔ آج آدمی اپنی عزت جو ہے ان چیزوں میں تلاش کرتا ہے، ان چیزوں میں، اچھی گاڑی، اچھا لباس،
اچھا اور اونچا گھر. کیوں؟ کہ اس کو دیکھ کر لوگ میری عزت کریں گے. آج ایمانداری سے بتاؤ، ایک آدمی بی ایم ڈبلیو سے اترے گا، اگر اس نے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح نہیں کرائی ہے تو تکبر سے بچے گا؟ ہرگز نہیں بچ سکتا. اور ہم نے وہ منظر دیکھا ہے. پھر سو گئے. ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ صرف حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے، ندوے میں اجتماع تھا، تو کئی سیٹھوں نے اس وقت کی مشہور گاڑیوں کو شو روم سے بالکل لینڈ کیا تھا، بک کر کے. اور کس نیت سے؟ کہ اس میں آج میں اپنے حضرت کو اس میں بٹھاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ اس تواضع کی کوئی مقدار، کوئی ذرہ ہم کو عطا فرمائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے اترے، اسٹیشن کے باہر نکلے تو سب گاڑیاں والے کھڑے تھے، اور اس میں وہ بڑی بڑی گاڑیاں، شو روم والی گاڑیاں بھی تھی. جو صاحب کار کہنے لگے حضرت اس میں، دوسرا بول رہا اس میں، دوسرا بول رہا، تیسرا بول رہا اس میں. اس لیے کہ وہ لوگ اسی مقصد کے لیے گاڑی آج لائے تھے، نئی والی. حضرت نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کمزور سی بوڑھی سی ماروتی وہ شروع میں سب سے پہلے جو ماروتی نکلی ہے وہ کون؟ نہیں، سلائیڈنگ والی نہیں، ماروتی 800. ماروتی 800. تو ان سب گاڑیوں کے اندر جو ہے کہ پیچھے جو ہے یہ ماروتی 800 بھی کھڑی تھی. تو حضرت جا کر اس ماروتی 800 میں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارہ جس کا جو صاحب کار تھا، اس کے تو ہکے بکے اڑ گئے خوشی کے مارے، اس کے پیر زمین پہ ٹکنے نہیں رہے. کہ لوگ تو بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت کا مقام ہے، حضرت ان گاڑیوں میں بیٹھیں گے، میری جو ہے ویگن آر میں، اس میں اومنی میں، ماروتی 800 میں کون بیٹھے گا؟ لیکن حضرت آ کر اس میں بیٹھے، اور پھر اپنے دوسرے اور رفقا تھے ان کو کہا کہ بھئی تم جو ہے فنا گاڑیوں میں، پھر ان کو جو ہے وہ بی ایم ڈبلیو میں اور اس میں جو ہے اس میں ان کو بٹھا دیا، لیکن خود جو ہے ماروتی 800 میں بیٹھ گئے. بولو بھئی یہ تواضع ہے کہ نہیں؟ یہ تواضع ہے کہ اپنے کو متواضع سمجھتے تھے اور عمل کر کے دکھایا. اور جب وہاں سے سب حضرت کے قافلہ روانہ ہوا تو پورے اسٹیشن سے لے کے ندوے تک پولیس کا انتظام تھا. کیا ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کسی وی آئی پی کا جو حضرت کا تھا. حضرت اسی راستے پر جو شیڈول دیا گیا تھا اسی پہ چل رہے تھے. اب جب حضرت بیٹھے تھے اس میں تو وہاں سجاد صاحب بھی بیٹھے تھے اور میں بھی بیٹھا تھا اسی ماروتی 800 میں. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سجاد صاحب سے پوچھا کہ حضرت والد صاحب کیسے ہیں، یعنی مولانا منظور صاحب نعمانی کیسے ہیں؟ کہ الحمدللہ اچھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں ندوے جانے سے پہلے میں حضرت کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور ان کی دعا لینے جاؤں گا. ایک وہ آدمی جو سارے عالم کا جو ہے امیر ہے،
وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مولانا منظور صاحب نعمانی کی خدمت میں ندوے میں جانے سے پہلے میں پہلے وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر پہلے حضرت سے مل کر ان سے دعائیں لوں گا اور دعا لے کر پھر جو ہے میں ندوے جاؤں گا۔ تو مولانا شجاع صاحب نے کہا بہت اچھا، ڈرائیور کو حکم دیا کہ موڑ لو۔ اب وہ پوری پولیس جو آگے جا کے کھڑی تھی وائرلیس سے ان کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ گاڑی نکل چکی ہے۔ اب وہ بیچارے کھڑے ہیں کہ گاڑی کہاں گئی، گاڑی کہاں گئی، گاڑی کہاں گئی۔ 10 منٹ ہو گئی، 15 منٹ ہو گئی، آدھا گھنٹے ہو گئی، اتنی دیر میں تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہاں حضرت تشریف لے گئے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت مولانا منظور صاحب کے پاس دونوں بغل گیر ہوئے۔ حضرت مولانا منظور صاحب بہت خوش ہوئے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب جو ہے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چارپائی پر پیتانے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے بھائی؟ پیتانا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، جہاں پر چارپائی میں ایک سرہانہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا سر رہتا ہے، اور ایک پیتانا ہوتا ہے جہاں پر آپ لیٹتے ہیں تو آپ کا پیر ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیتانے جا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ بسیوں مرتبہ مولانا منظور صاحب نعمانی نے حضرت کو سراہانے بٹھانا چاہا، لیکن حضرت سراہانے نہیں بیٹھے، نہیں بیٹھے۔ چائے نوشی ہوئی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے چائے کا ایک خاص ذوق تھا۔ چونکہ میں بھی حضرت کی چائے بناتا تھا تو مجھے بھی طریقہ معلوم تھا کہ حضرت کو کیسی چائے پسند ہے۔ تو یعنی اس وقت جو ہے میں تھا اور کوئی خادم تو تھا نہیں، تو وہاں شجاع صاحب نے کہا کہ بھئی چائے بناؤ جلدی سے سب کے لیے۔ تو میں نے چائے بنائی، جو چائے میں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنایا کرتا تھا وہی چائے اسی طرح کی جو ہے میں نے چائے بنائی۔ اب پہلی سپ جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہ میں لی ہے تو فرمایا بھائی چائے تو بڑی ذوق والی ہے اور بنانے والا بھی بڑا ذوق والا ہے، بد ذوق نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جیسا امیر آدمی جو پورے عالم پر جس کی حکومت چل رہی تھی، جو امیر المومنین کی حیثیت رکھتا تھا، وہ آدمی اتنا متواضع تھا کہ دنیا حیران تھی کہ جو ہے حضرت کی گاڑی کہاں چلی گئی۔ پھر سب فارغ ہو کر پونے گھنٹے کے بعد اسی ٹریک پر پھر آئی جس ٹریک پر پولیس کو جو ہے ہدایات دی گئی تھی کہ گاڑی یہاں سے گزرے گی تو گاڑی کو پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ ان کو ندوے پہنچایا جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ ایک اور موقع پر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب ندوہی کے پڑے ہوئے تھے۔ ندوے میں ریلوے والوں کا جوڑ تھا، جو ایک خاص قسم کا جوڑ ہوتا ہے۔ اب تو وہ جوڑ ختم ہو گئے، ورنہ ایک خاص قسم کا جوڑ ہوتا ہے جس میں جو ہے ریلوے کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں کیسے لگے اور کس چیز نے ہم کو متاثر کیا۔ اکثریت عوام ہوتی تھی اور ریلوے کے ملازمین ہوتے تھے۔ خیر وہ لمبا قصہ ہے، چونکہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم سے مجھے اس وقت بھی تعلق تھا اور آج بھی ہے، بہت محبت بھرا تعلق ہے۔ تو میں ہی حضرت کی خدمت میں وہاں رہتا تھا۔ حضرت جب تک 3 دن رہتے تھے میں ہی خدمت میں رہتا تھا۔
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی سے تشریف لائے. پہلے دن تو نہیں تھے، رائے بریلی میں تھے. اجتماع جب شروع ہو گیا تو دوسرے دن تشریف لائے. مولانا احمد لاٹ صاحب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کیا تھے؟ ہاں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے پڑھایا تھا ان کو، شاگرد سے. مولانا احمد لاٹ صاحب کو پتہ چلا کہ حضرت آ گئے ہیں، تو مولانا نے کپڑے بدلی کیے، کپڑے بدل کر کہا چلو حضرت سے ملتے ہیں. اب حضرت سے ملنے کے لیے ہم لوگ گئے. حضرت مہمان خانے میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت کا چھوٹا سا مہمان خانہ آج بھی ہے. وہاں اطلاع کی گئی کہ مولوی احمد لاٹ آئے ہیں ملنے کے لیے. اب یقین مانی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ننگے پیر باہر آ گئے، ننگے پیر باہر آ گئے. اب میں وہ منظر دیکھتا رہا کہ دونوں ایک دوسرے کا ایسا اکرام کر رہے ہیں، ایسا اکرام کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سطح کا آدمی کسی چھوٹے کا، یا چھوٹا اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے کسی بہت بڑے آدمی کا اکرام کرتا ہو. یہ دونوں استاد اور شاگرد ایک دوسرے کا اکرام اس طرح کرتے، اس طرح انہوں نے کیا. اور میں سارا منظر وہیں پر کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا کہ تب اندازہ یہی ہوا کہ کتنی تواضع حضرت مولانا علی میاں میں بھی تھی، اور کتنی تواضع جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کے اندر بھی تھی. چلیے ایک واقعہ اور سنائیں آپ کو. بمبئی میں ایک بلڈنگ ہے بے نظیر، آج بھی ہے. ایک زمانہ تھا کہ سارے اکابرین بے نظیر میں ٹھہرا کرتے تھے، وہاں ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. 2 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، لوگ آتے سنتے چلے جاتے. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ اس وقت پہنچے کہ مجلس شروع ہو چکی تھی، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تخت کے اوپر بیٹھ کر کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا، تو انہوں نے آواز تو نہیں کیا، اس لیے کہ بیان چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، مجلس چل رہی تھی. تو انہوں نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ اوپر آ جائیے، بازو میں، حضرت کے بازو میں آئے. تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، فرمایا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. تو لوگوں نے جو ہے جگہ دے دی. وہ گھسٹتے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ ہاں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کے قریب بیٹھ گئے، جہاں پیر لٹکائے ہوئے تھے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے بھی دکھائی کم دیتا تھا بہت زمانے سے، تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کون بیٹھا ہے، سمجھے کہ کوئی بڑی عمر کا کوئی آدمی ہے. اب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت قاری صدیق صاحب تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہیں. تو حضرت مولانا علی میاں کے اوپر گویا کہ جیسا کہ بم گر گیا ہو، ارے کہاں ہے؟ تو فرمایا وہ کیا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیر کے پاس. اب جب دیکھا انہوں نے کہ حضرت قاری صدیق صاحب پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً اوپر سے نیچے اترے، ان کو اٹھایا، ان کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا. اس کو کہتے ہیں تواضع. اس کو کہتے ہیں تواضع کہ دور دور تک جو ہے تکبر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. تکبر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے اکابرین جانتے ہی نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے،
آپ کے جسم پر جو کرتا تھا اس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک چمڑے کا تھا۔ یہ اس بات کی اور علامت تھی کہ کپڑا بھی نہیں تھا حضرت عمر کے پاس کہ وہ جو ہے کپڑے کا ایک پیوند لگاتے، انہوں نے اس کی جگہ پر جو ہے چمڑے کا پیوند لگایا۔ اپنے زمانے کا علی الاطلاق حکمراں، ایسا خلیفہ وقت جس کی سلطنت کی حدود بڑی وسیع تھی، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اس کے باوجود ان کے لباس کا یہ عالم تھا، اور آپ کو جہاں نیند آتی تھی وہیں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ کھانے کے معاملے میں بھی سادگی کا یہی حال تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بعد میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ تو تواضع کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی دل سے سمجھے کہ میں سب سے کمتر ہوں، کسی قابل نہیں ہوں، اور جو کچھ اپنے پاس ہے وہ محض اور محض اللہ کا فضل ہے۔ جب آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے نا، تکبر نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو یہیں سے جو ہے تکبر کی بو شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی تواضع، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی المعال اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ کمتر کہتا نہیں ہوں، کمتر سمجھتا ہوں۔ کس کو؟ ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر، اور اعتبار اور انجام کے اعتبار سے کافر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کہ آج بھلے کفر میں ہے وہ، لیکن کل ایمان جب اس کو مل جائے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ترقی کر جائے گا۔ مسلمان سے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اور کافر سے احتمال کی درجے میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اونچا مرتبہ عطا فرما دے۔ بس یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری، اور یہ دونوں حضرات حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے، سے یہ کہا کہ جب لوگ حضرت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس وقت پوری مجلس میں دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ میں ہی سب سے نکما اور کمتر ہوں۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی کیفیت میری بھی رہتی ہے۔ پھر ان دونوں نے کہا کہ اچھا حضرت کے سامنے اس کو عرض کیا جائے، کہیں ان میں ہمارا نفس کا کوئی قید تو نہیں، کوئی مکر تو نہیں۔ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ دونوں پیر بھائی تھے، اور دونوں نے کا حال یہ تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے تھے۔ تو ان کے دماغ میں آیا کہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ کبر کے تواضع کے نام میں کبر ہو، تواضع کے بھیس میں جو ہے وہ کبر ہو۔ تو بولے چلو اپنے حضرت سے پوچھنا چاہیے۔ تو دونوں حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے، دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ اب سنیے آپ لوگ۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا جس وقت مجلس منعقد ہوتی ہے
اس وقت میرا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں میں اپنے آپ کو ان میں سب سے زیادہ نکما اور کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ان سب جتنے بھی بیٹھے ہیں مجلس میں، ان سب میں اپنے آپ کو کمتر اور نکما سمجھتا ہوں۔ متکبر کی نقد سزا۔ عرب میں ایک کہاوت ہے، متکبر کا حال ایسا ہے جیسا وہ کسی پہاڑ پر کھڑا ہو۔ پہاڑ پر کھڑا رہنے والا آدمی نیچے والوں کو بہت چھوٹا دیکھتا ہے۔ پہاڑ پر کھڑے رہنے والا آدمی، بھائی آپ ابھی تک ممبئی میں تو سب ٹاورز بن گئے ہیں نا، تو ٹاور کے اوپر کی منزل میں جا کے کھڑے ہوئیے اور نیچے دیکھیے تو سب کیسے چیٹی کی طرح دکھائی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سب چھوٹے دکھائی دیں گے۔ یعنی نیچے والے بھی، ہاں، لیکن دوسروں کا معاملہ بھی اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ متکبر کا حال ایسا ہے جیسا وہ کسی پہاڑ پر کھڑا ہو۔ پہاڑ پر کھڑا رہنے والا آدمی نیچے والوں کو بہت چھوٹا دیکھتا ہے، لیکن دوسروں کا معاملہ بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ تکبر کرنے والا بھی دوسروں کو بہت کمتر سمجھتا ہے، خود اس کو بھی دوسرے لوگ حقیر ہی سمجھتے ہیں۔ یہ قدرتی اثر ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے کی یہ قدرتی نقد سزا ہے، جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ چونکہ اس نے اوپر سے دیکھ کر دوسروں کو چھوٹا سمجھا، تو نیچے والے بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو ان کو چھوٹا ہی لگتا ہے۔ اب اوپر سے آپ دیکھیں گے تو آپ سب چیٹی کی طرح دکھیں گے، لیکن آپ نیچے سے اوپر والا جو کھڑا ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو چیٹی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تکبر میں تحقیر کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور تحقیر کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔ تحقیر کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ کسی مسلمان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ لہذا کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کی جو دولت ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے ہر ایمان والے کے احترام کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ کہ کسی کی ایمانی کیفیت کیسی ہے یہ کون جان سکتا ہے؟ کسی کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس درجے کا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ بڑے منصب اور عہدوں پر فائز ہیں، ان کے نام اور ان کے منصب سے جو آدمی واقف نہ ہو، اس کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا چہرہ دیکھ کر وہ کہہ دیں گے کہ یہ صدر جمہوریہ ہے یا یہ وزیر اعظم ہے؟ نہیں کہہ سکیں گے۔ کسی کے بھی چہرے اس کے اندر کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا کرتا۔ اسی طرح ظاہری حالات کی وجہ سے کسی کے متعلق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب لوگ نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا۔ تقریباً 50 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ مسجد نور میں مکان تھا ان کا، اور وہیں کے امام بھی تھے وہ، اور اللہ نے آخر میں جو ہے جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں جو جنت البقیع ہے وہاں کی مٹی بھی نصیب کی۔
ان کا حال یہ تھا کہ عموماً جو ہے وہ اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے اور سنت سے فارغ ہو کر ایسی جگہ بیٹھ جاتے جہاں سے مسلمان مسجد کے اندر آتا. یہ اکثر یہ معمول تھا کہ ایسی جگہ بیٹھتے جیسے ایک عام مسلمان جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوتا. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنا اچھا مسلمان ہے کہ یہ نماز کے لیے آ رہا ہے اور یہ نماز کی کتنی قدر کرتا ہے اور نماز پڑھنے کا کتنا شوق رکھتا ہے. اس کی وجہ سے میرے دل میں محبت، اس کی عزت اور اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. میں اس لیے بیٹھتا ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کی صفت بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے باہر صحن میں حدیث کا درس دے رہے تھے. اسی دوران بارش کے چھینٹے گرنے لگے تو طلبہ فوراً اپنی کتابیں لے کر مسجد کی طرف دوڑے. حضرت نے دیکھا کہ سب کے جوتے باہر پڑے ہوئے ہیں تو حضرت سب کے جوتے اٹھا کر ایک جگہ رکھنے لگے تاکہ بارش سے بھیگ کر خراب نہ ہو جائے. کون یہ کام کر رہا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے علم کے پہاڑ تھے اور ایسا آپ کا درس حدیث تھا کہ بڑی بڑی تعداد میں طلبہ آ کر فائدہ اٹھاتے تھے. ان کا اپنا حال یہ تھا کہ جب اچانک بارش ہو گئی تو طلبہ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی کتابیں لے کر کتابوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے اور خود بچنے کے لیے جو ہے مسجد کے اندر چلے گئے. اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سب کے جوتوں کو جمع کر کے اس کو مسجد میں لے گئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ خالی پیر صاحب کے جوتے اٹھانا جو ہے یہی ثواب ہے. نہیں، آپ کے کبھی اپنے سے کمتر جس کو آپ سمجھتے ہیں نا اس کے جوتے اٹھائیے تو پتہ چلے گا آپ کے اندر کتنا تکبر ہے اور کتنی تواضع ہے. تب پتہ چلے گا. طلبہ نے جب یہ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے. حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں. جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ تواضع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تواضع ہی پسند ہے. کس کو پسند ہے بھائی؟ ہاں. باری تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ اپنا بازو جھکائیے. آپ ان کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آئیے. اللہ تعالیٰ کو فنائیت، عبدیت اور تواضع ہی پسند ہے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تم کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. لِتَعَارَفُوا،
محض پہچان کے لیے اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس پر تکبر کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اپنے کو گناہ سے زیادہ بچانے والا ہو۔ کیونکہ آپ بتاؤ آج ہمارے گاؤں کھیڑوں میں برادری کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ فلاں خان برادری ہے، فلاں چودھری برادری ہے، فلاں کتنی کچھ تیلی برادری ہے۔ آج بڑے برادری والے چھوٹی برادری میں نہ شادی کرتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی خان جو ہے تیلی کی لڑکی نہیں لائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کو بڑی برادری کا سمجھتا ہے، باعزت سمجھتا ہے، اس لیے چھوٹی برادری کی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ برادریاں کا نظام جو ہے یہ سب بیکار ہے، اللہ کے ہاں تو وہی مقبول ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقبول وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہو۔ اب چاہے وہ تیلی برادری کا ہو اور چاہے وہ جو ہے خان کی برادری کا ہو، چاہے وہ چودھری برادری کا ہو، اس لیے کہ چاہے وہ ٹھاکر برادری کا ہو۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا ہے تو اس وقت جو ہے زمینداری کا نظام تھا، بڑی بڑی زمینیں تھیں لوگوں کے پاس، جن کے پاس زمین تھی ان کو جو ہے جو اپنی برادری کی جو پہچان ملی وہ ٹھاکر کے لفظ سے ملی، اس لیے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی وہ ٹھاکر ہی تھے، تو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس نسبت کو باقی رکھا۔ آج تو اس وقت تو ٹھاکر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اونچی ذات کا سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے وہ آپس میں تو شادی کر لیں گے لیکن کسی غیر ٹھاکران کی برادری میں جو ہے شادی نہیں کرتے۔ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ عن عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی بھیجی کہ تم تواضع اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی کے اوپر فخر غرور نہ کرے اور اپنی بڑائی نہ بجتائے اور کوئی کسی پر ظلم اور سرکشی نہ کرے۔ تکبر ہوگا تو انسان ظلم سے بھی باز نہیں آئے گا۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تکبر کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے، جہاں تواضع ہوگی وہاں ظلم کا سواں حصہ بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو جانوروں تک کے ساتھ انصاف اور رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس کلکم بنو آدم کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کسی عربی کو عجمی پر
کسی سفید کو کالے پر فخر کرنے اور بڑائی جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اس لیے ہمیں تو یہی دیکھنا ہے کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں کسی نے اگر واہ واہ کر دی یا تعریف کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہاں کی واہ واہ اور یہاں کی تعریف بھی جھوٹی ہے۔ کیا ہے؟ آج جو آپ کے منہ پر تعریف کر رہا ہے وہی کل آپ کے مزاج میں، اس کے مزاج میں کوئی اختلاف ہو جائے، یا آپ کے مفاد میں اور اس کے مفاد میں غرض میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے، تو جو آپ کی تعریف کر رہا ہے وہی آپ کی برائی بھی کرے گا، وہی برائی کرے گا۔ جو آج تعریف کر رہا ہے نا وہ برائی کرے گا۔ کیوں؟ کہ اب مفاد ٹکرا گئے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جتنی یہ صفت پیدا ہوگی اتنا اللہ کا قرب ملنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے متواضع بندے سب سے زیادہ پسند ہے۔ متواضع بندے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تکبر کرنے والے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہماری چال میں، ہماری ڈھال میں، ہماری گفتار میں، ہماری رفتار میں، ہر جگہ جو ہے وہ تواضع جھلکنی چاہیے۔ سامنے والا دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ آدمی اب کتنا متواضع ہے۔ اور جیسا کیا کہا گیا کہ اپنے کو کمتر نہ کہے بلکہ اپنے کو کمتر سمجھے اپنے کو۔ تو یہ صفت جو ہے بہت ضروری ہے اور اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے بہت آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چل کر اپنا ولی اور اپنا کامل بنا دے۔ اس لیے بھائی میں چنا اور میں چونی کو چھوڑ دوں گے نا، صاحب میں تو کارپوریٹر ہوں اور میں تو اپنے برادری کا بہت بڑا ہوں، کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ سب کچھ ہے۔ یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ ہم چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی ستاری ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چل رہے ہیں، ورنہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اگر کسی کو رسوا کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، گھر بیٹھے کر سکتے ہیں رسوا۔ تو جو بڑا آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو رسوا کرنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا۔ آنن فانن اس کی عزت جو ہے ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ آنن فانن جو ہے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے چٹکیوں میں، پلک جھپکتے ہی۔ اس لیے اپنے مزاج کے اندر تواضع پیدا کرو اور یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو۔ غصے کا ماحول ہو تو غصہ دبا دو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہ گرم گرم شوربہ جو ہے گر گیا بیٹے کے اوپر تو باپ نے بہت تیز غصے والی
آنکھ نکالی جیسے کہ ابھی کھا جائے گا. تو باندی بھی بہت تربیت یافتہ، انہی کی تربیت یافتہ تھی، انہی کے پاس رہ کر سیکھا تھا. تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی غصے والی آنکھوں کو نیچے کر لیا، مطلب کڑوے گھونٹ پی لیے. پھر آگے کیا ہے؟ ارے مجھے صاحب کیا بھی رمضان چل ہی رہا ہے یار. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس نا، ایک چیز اور بھی ہے بیچ میں. ہاں چلو. تو انہوں نے جو ہے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے اپنے کیسے، اللہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ صحابہ کے اندر کیسے جذبات تھے کہ اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو وہ فوراً سر تسلیم خم ہو جاتے تھے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے محراب سے یہ آواز لگا رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی آ رہے تھے، جس وقت وہ جوتے رکھنے کی جگہ پر پہنچے جہاں پر سارے صحابہ کے جوتے رکھے ہوئے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. تو پیچھے سے جو دوسرے لوگ آئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ غالباً حضرت ابن عباس تھے وہ، کہ عباس تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب مسجد کے اندر آ رہا تھا اور ابھی یہاں پہنچا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں یہیں بیٹھ گیا اس لیے کہ میں اپنے اندر اس کی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہو اور میں اس کے اندر تاخیر کر دوں. اللہ کے رسول کا حکم ہو اور میں، صحابہ فوراً عمل، جیتی جاگتی تصویر تھی عمل کی. تو انہوں نے باندی نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، تو انہوں نے غصہ دبا لیا. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا جاؤ میں نے تم کو جو ہے معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ تو وہ بھی بہت سمجھدار تھی، اس نے آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا جا تجھ کو اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے تجھ کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے ہر حکم کو بغیر چوں چرا کے، بغیر عقل کے فوراً سر تسلیم خم کر لینا، اسی کا نام تواضع ہے. ہم اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی بحث اور مباحثے کے ہم اس کو جو ہے قبول کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اور تواضع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی، جو شیخ متواضع ہو ان کے ساتھ رہو. یاد رکھنا ہر صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس صفت والے کے پاس رہنا پڑتا ہے. جوتے کے کام سیکھنے والے کو کس کے پاس رہنا پڑتا ہے؟ موچی کے پاس. جوتے کا کام جس کو سیکھنا ہو وہ موچی کے پاس رہے گا، بغیر جوتا بنانے نہیں آئے گا اس کو. تو ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کام کے ماہرین کے پاس رہنا پڑتا ہے.
تم کو تواضع اندر اپنے لانی ہے تو متواضع لوگوں کے ساتھ رہو. دیکھو تواضع کیسے آئے گی. یہ ہر صفت کو حاصل کرنے کا یہ گڑ ہے، یہ راز ہے. اور اللہ تعالیٰ اس صحبت کے نتیجے میں عطا فرما دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ہاں، عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.